جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو عنوان ہے شہباز بھائی، یہ بہت تشنا عنوان ہے بی بی کی۔ ٹھیک ہے۔ جس جہت پر گفتگو کی جائے یوں لگتا ہے کہ یہ جہت تشنا ہے۔ تو جو موضوع آج آپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے انشاءاللہ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بی بی کی عظمت کے چند گوشے بیان کر دوں تاکہ جو میرا موضوع ہے وہ سمجھانے میں مجھے آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو، اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں کہ بی بی کی عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جناب جبرائیل نے کیا فرمایا تھا کہ کون خدیجہ، کون ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اس محفل میں موجود تھا، میں نے اللہ کے رسول سے یہ جملے سنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من عرف خدیجہ فقد عرف قدری، جس نے اللہ اکبر۔ خدیجہ کو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، اس نے مجھ محمد کی قدر و عظمت کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا رسول اپنی قدر و عظمت کو معلق کر رہا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کے ساتھ، سبحان اور اللہ۔ پھر اگلا جملہ فرمایا وَمَنْ أَهَانَ خدیجہ فقد أَهَانَنِي، یاد رکھو میری امت کے لوگوں، میری امتیوں، جس نے میری خدیجہ کی اہانت کی اس نے مجھ محمد کی اہانت کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تاریخ کی کتب میں یہ حدیث ملتی ہے ہمیں، ناصر رفیعی نے موسوعہ لکھا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ، اس سے میں یہ روایت لے رہا ہوں۔ اس میں وہ روایت لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل حدثنی فضائل خدیجہ، سبحان کہ اللہ۔ اے جبرائیل مجھے خدیجہ کے فضائل بیان کرو۔ تو اس وقت جناب جبرائیل نے جملہ ارشاد فرمایا، اور میں اپنے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ اس جملے کو اپنے دل پہ نقش کر لو کہ جبرائیل نے بی بی کی عظمت کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ جبرائیل کہتے ہیں، یا محمد لو حدثتک بفضائل خدیجہ من وقت هذا الى ان تقوم الساعة ما نفدت فضائلها، واہ، کہ سبحان اگر اللہ۔ اے محمد اگر میں مخدوم دو عالم کے فضائل بیان کرنا شروع کروں، من وقت ہاذا، اس وقت سے لے کے قیامت کے برپا ہونے تک، تو تب بھی خدیجہ کے فضائل ختم غیر نہیں ہوں۔ ختم نام۔ واہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ نے بی بی کے ایک پہلو کو بہت چھپایا ہے، ہوں۔ وہ ہے بی بی کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے محبت، کہ بی بی کتنی محبت کرتی تھی امیر المومنین سے۔ اور پہلا میں اگر جملہ بیان کروں جس کو مجمع الزوائد کی جلد 9 میں ابو الحسن نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان ہیثمی نے تحریر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتنی محبت تھی بی بی کو۔ بی بی کی محبت کے بارے میں میثمی تحریر کرتے ہیں کہ بی بی امیر المومنین کے بارے میں فرماتی تھی، انہو اخی، علی واہ، میرے بھائی ہیں، وہ اخن نبی، یہ اللہ کے نبی کے بھائی۔ رسول کے بھائی ہیں۔ اور پھر آگے ایک جملہ کہتے تھے، بی بی فرماتی تھی امیر المومنین میرے بھائی ہیں، لیکن ایک اور جملہ بی بی نے فرمایا، وَقُرَّةُ عَيْنِ خدیجہ، خدیجہ کی آنکھوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ٹھنڈ۔ نام علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اثبات الوصیہ میں مسعودی نے ان جملوں کو تحریر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی نے دیکھا نا، چونکہ 6 سال کی عمر میں امیر المؤمنین اللہ کے رسول کے گھر میں آ گئے تھے، اللہ کے رسول کے جب گھر میں آئے تو بی بی نے دیکھا کہ اللہ کا رسول امیر المؤمنین
کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس اہتمام کو دیکھتے ہوئے بی بی کیا کرتی تھی؟ مسعودی نے تحریر کیا، اہتمت بہی، بی بی امیر المومنین علیہ السلام پہ توجہ دیتی۔ کیسے دیتی؟ شہباز بھائی یہ جملہ، کیا جملہ تحریر کیا ہے، کہا ایسے توجہ دیتی وَكَأَنَّهُ ابْنُهَا، ایسے لگتا سبحان ہے اللہ، جیسے یہ گویا خدیجہ ان کا بیٹا ہو۔ واہ، اور پھر بی بی کیا کرتی؟ فَأَخَذَتْ تُلْبِسُهُ فَاخِرَ الثِّيَابِ، اور بی بی بہترین لباس پہناتی تھی۔ اور واہ، اگلا جو جملہ لکھا ہے، میں اس کی لطافت کو تصور کر کر کے لطف لے رہا ہوں۔ شہباز بھائی کہا وَبَالَغَتْ فِي إِكْرَامِهِ، واہ، بالغا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی آخری حد تک پہنچنا، کسی بھی چیز کی آخری حد تک پہنچنا۔ یہاں پر جملہ ہے وَبَالَغَتْ فِي إِكْرَامِهِ، اکرام کہ ہی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اکرام کرنے میں آخری حد تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی واہ، جتنا احترام امیر المومنین کا ہو سکتا تھا، بی بی امیر المومنین کا وہ احترام کرتی۔ نہایت اور اکرام، میں بعض جملوں، انوار و ساتیہ الانوار و ساتیہ والے نے یہ جملے لکھے ہیں کہ بی بی فقط امیر المومنین کو بہترین لباس نہیں پہناتی تھی۔ اگلا انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے تجعل فی ثیابہ الجواہر الثمینہ، بی بی امیر المومنین کو جب خوبصورت کپڑے پہناتی تو قیمتی موتی امیر المومنین کے کپڑوں میں رکھ دیتی، اور جب امیر المومنین جانے لگتے تو اپنے غلاموں کو ساتھ بھیجتی کہ جہاں پہ امیر المومنین جا رہا ہے میرے علی کو وہاں پہنچا کے آؤ۔ واہ واہ، جب سبحان وہ اللہ، موتی امیر المومنین کے کپڑوں میں ہوتے، ان کی چمک کو لوگ دیکھتے تو وہ دہشت زدہ ہو جاتے۔ جب لوگوں واہ، کی دہشت زدہ ہونے کی کیفیت کو جناب خدیجہ کے غلام ملاحظہ کرتے تو وہ غلام ایک بات کہتے تھے، کہتے لوگوں آپ دہشت زدہ کیوں ہو رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، کیا یہ کہنے جملہ، یہ یہ عظمت تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہاں امیر المومنین کی۔ اور پھر میں نے بعض کتب میں یہ جملے دیکھے ہیں کہ یہ محبت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ایک اور انداز میں بھی بیان ہوئی ہے کہ کبھی کبھی جب جناب ابو طالب علیہ السلام جناب فاطمہ بنت اسد سے پوچھتے کہ اے فاطمہ مجھے امیر المومنین نظر نہیں آتے، کہاں گئے ہیں، تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ان خدیجہ بنت خویلد قد تألفت ہو، کہ میرے علی سے خدیجہ بنت خویلد بہت مانوس ہے، علی ادھر ہے۔ واہ، کیا بات، اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے ایک اور روایت دیکھی کہ بی بی امیر المومنین سے کتنی محبت کرتی تھی۔ جب امیر المومنین کو ضرب لگی ہے، شہباز بھائی کتنی میں محبت کو بیان کر رہا ہوں، بی بی کی یہ محبت امیر المومنین کی زندگی میں نہیں ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اسی کوفہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین کو ضرب لگتی ہے، اور جب 21 کی رات آتی ہے سرحانے میں امام حسن علیہ السلام رو رہے ہوتے ہیں، اس وقت امیر المومنین ایک جملہ ارشاد فرمایا جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا یا بنیا، بیٹا حسن آپ گریہ نہ کرو، ھذا جدک محمد المصطفیٰ و جدتک خدیجۃ الکبریٰ و امک فاطمۃ الزہراء والحور العین محدثون منتظرون قدوم ابیک، کہ اے بیٹا حسن آپ کا نانا اور آپ کی نانی خدیجہ آئی ہوئی ہیں جو میرے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ گویا میں واہ، یوں اللہ اکبر، کہہ دوں کہ جب امیر المومنین کی روح آنے لگی تو اس روح کے استقبال کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تشریف لے کے آئی۔
یہ سبحان بی اللہ بی کی محبت تھی۔ اور پھر جب امیر المومنین نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دین کے احکام بیان کیے، تمام معصومین علیہم السلام کا تعارف کرایا، بی بی نے تمام معصومین علیہم السلام کی ولایت و امامت کا اقرار کیا، تو اس وقت امیر المومنین کی بیعت کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے۔ کیسے؟ بہار کی 18 نمبر جلد میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں، ثم واضع رسول اللہ یدہ علی ید امیر المؤمنین ووضعت خدیجہ یدہ علی ید رسول اللہ وبہذا النحو بایعت امیر المؤمنین۔ اللہ کے رسول کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ پہ تھا، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ تھا۔ اس طرح بی بی امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کر رہی تھی۔ تو جب واہ لوگوں کو امیر المومنین کی ولایت کی واقع بھی پتہ نہیں تھا، شہباز بھائی اس وقت خویلد کی بیٹی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک تمام اماموں کی امامت و ولایت کا اقرار کر چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بی بی کی عظمت کی ایک جہت ہے۔ اور دوسری جہت جس پہ اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ بی بی کی دولت تھی، اور بی بی نے اپنی تمام دولت اسلام پہ قربان کر دی۔ کتنی دولت تھی؟ مسلمانوں کا خلیفہ اول، اور اس روایت کو فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کی 31 نمبر جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی کی کتنی دولت تھی ایک اشارہ دے کے، اور سب کی سب اسلام پہ قربان کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، مکہ میں قحط آ گیا ہے، اور چونکہ مال دولت آپ کا ہے تو مجھے خرچ کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بی بی نے یہ جملے سنے، فوراً اپنے غلام کو بھیجا، کہا جتنے بھی عرب کے سردار ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ان کو بلا کے لے آؤ۔ سردار آئے، اور آگے کے جملے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بیان کرتا ہے کہ آگے کیا ہوا۔ کہا اس وقت فَأَخْرَجَتْ دَنَانِيرَ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دینار نکالے، وَثَبَّتَهَا، ان کو رکھتی گئیں، حتی بالغت مبلغا لم یقطع بصری علی من کان جالسا قدامی لکثرت المال۔ کہا اتنا دیناروں کا ڈھیر لگ گیا، مجھے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ میرے سامنے سونے کے دیناروں کا ڈھیر تھا۔ اور پھر بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا اے مکہ کے سرداروں، اشہدو، گواہی دینا، ان ھذا المال مالہ، یہ مال خدیجہ کا مال نہیں، یہ مال محمد کا مال ہے۔ ان شاء فرق ہو، ان شاء امسک ہو، اگر محمد چاہے تو اس کو تقسیم کر دے، اگر محمد چاہے تو اپنے پاس رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ اتنی دولت کے باوجود شہباز بھائی جو اگلا جملہ ہے، میں جس کو جب بھی پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ شیخ باقر شریف قرشی نجف کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے موسوعے میں یہ جملہ لکھا ہے، کہا ایک وقت ایسا بھی آیا جب اپنی ساری دولت بی بی نے اسلام پہ قربان کر دی، لم تم تلک حسیرن تجلس علیہ، بی بی کے پاس ایک چٹائی بھی نہیں تھی جس چٹائی پہ بیٹھتی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مٹی پہ بیٹھتی تھی۔ ساری کی ساری دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام پہ قربان کر دی۔